سر آج موجودہ حالات کے پیش نظر اردو جو ہے کافی جو ہے ختم ہونے کی امکانات ہے۔ میں تو مایوس نہیں ہوں اس سلسلے میں۔ ابھی دیکھیے، اب آپ دیکھیں گے دلی کے اندر ریختہ کا جو پروگرام ہے، کتنے نان مسلم سامنے آ کے اردو کے پروگرامز میں حصہ لے رہے ہیں، نوجوان نسل بیٹھ کے دیکھ رہی ہے۔ تو یہ مسئلہ پھر سے چلے گا یہ کچھ حالات پیدا ہوئے کہ ملک میں تقسیم کے بعد تو اردو سے جو ہے ہماری یہ زبان ایسی ہے کہ اس نے ہم کو آزادی دلائی۔ اس کو معلوم تاریخ ہے، کوئی چلا نہیں سکتا۔ ایسی زبان کو پیچھے کب تک کرے گی؟ یہ ابھر کر آئے گی۔ بڑے بڑے لوگ جو ہے اس کے اشعار اپنی بات کو مؤثر بنانے کے اردو کے اشعار ہی کو لے کر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ختم ہونے والی زبان نہیں ہے۔ وقت ہے اس وقت، آگے وقت آئے گا کہ جو یہ زبان پھر سے وہی ہوگی اور اس کے اچھے امکانات ہیں۔ جس طرح سر سرکاری جو اسکولس ہیں اردو اسکول، وہ ان کے ہونے کی وجہ سے اردو زبان سرکاری زبان کے طور پر جو ہے مانی جاتی ہے۔ جیسے سرکاری اردو اسکولوں کا ختم ہوتا جا رہا ہے، تو یہ غیر سرکاری زبان بھی ہو سکتی ہے۔ آج جو ہے اس طرح کی کالجز علامین جیسے ادارے جو ہے اردو کو لے کر بڑھ رہے ہیں۔ جی اس کو دیکھے جائیے کیا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جیسے بچے اردو سیکھیں، اردو کو اپنائیں، اردو بولیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ اردو ایک زبان ہی نہیں بلکہ ایک تہذیب ہے، تو اسے سیکھنا ہمارے لیے بھی اچھا ہے، تو اس میں کام ہونا چاہیے۔ جہاں تک اردو اسکولز کی بات آپ نے کہی ہے، اس میں بہت سارے این جی او سامنے آ رہے ہیں اور اردو اسکول گود لے رہے ہیں۔ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، جیسے کہ ہم ہی کئے اسکولز ہم نے گود لیا ہے، اس کے بچوں کو کلیکٹ کرنے کے لیے لاجسٹکس سے وین کا انتظام کیا ہے، ٹیچرز کو ہم پے کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے اساتذہ اگر ساتھ دے دیں تو پھر سے وہ معاملہ سنبھل سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ اردو اسکول پوری طرح ختم ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے بدر، گلبرگہ، رائچور اضلاع میں کتنے پرائیویٹ اردو اسکول پائے جاتے ہیں۔ ہمارے علمی کے ہزاروں بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں اردو میڈیم اسکولز کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہو گیا۔ ذرا کچھ کرناٹک کے ساؤتھ میں تھوڑا پرابلم ہے، جیسے کہ کولار، میسور، تمکور وغیرہ میں یہاں بھی چیزیں سنبھل جائیں گی۔ تو ہمارے کچھ این جی اوز کو آ کر کچھ اردو اسکول گود لینے کی ضرورت ہے، کچھ اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آ رہے ہیں، بہت سی تنظیمیں آگے بڑھ کر آ رہی ہیں۔ میں امید ہے کہ کچھ اچھے ثمرات نکلیں گے، کام ہوگا، ختم نہیں ہوگی یہ زبان۔ اکثر بیشتر جو ہے موجودہ حالات دیکھتا ہوں تو اردو کو مسلمانوں سے جوڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، وہ تو پہلے سے ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے آزادی کے وقت سے شروع کر دیے کہ زبان ایک ایسی زبان جس کی ووٹنگ کی گئی تو 72 ووٹ اردو کو ملے، صرف ایک ووٹ 73 ووٹ ہندی کو ملے تھے۔ ایک ووٹ سے ہاری ہوئی زبان ہے یہ تو، ورنہ ہماری کانسٹیٹیوشن کی زبان، ہمارے ملک کی زبان ہوا کرتی، ایک ووٹ سے ہاری ہوئی زبان۔ تو ایسی زبان کیا ختم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوگی، جو ابھرے گی پھر سے ایک بار ابھرے گی۔ اب دیکھ لیے پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی جو فائنانس منسٹر اپنی بجٹ پیش کرتا ہے تو اردو اشعار کے بغیر اس کا چارہ ہی نہیں کرے گا، ہوگا نہیں بھائی، ہوگی۔ ہم کو کام کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ سر عمر عثمان خان صاحب کے چیئرمین بن کر آنے کے بعد میں عوامی تبدیلیاں اور کچھ پروان چلتے ہوئے دکھا ہے۔ بہت سی تبدیلیاں ہیں، بہت سی تبدیلی۔ وہ جو فل ٹائم 24/7 اس پر کام کر رہے ہیں، یعنی ایک معیار پر کام کر رہے ہیں، معیاری تعلیم ہو۔ اور ان کا خاص یہ ہے کہ اسکول جو ہے ہمارے مختلف جگہوں پر ہیں کرناٹک کے، وہ اسکولز کو جو ہے وہ مضبوط کر رہے ہیں، اس کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اس کی کوالٹی کو بڑھا رہے ہیں۔ وہ خود جاتے ہیں وہاں پر، جا کے دیکھتے ہیں، اس کو بڑھا رہے ہیں۔ ابھی کافی ٹیم بنا لی ہے انہوں نے، ورنہ یہ اسکول سے بہت سا اس کو نظر انداز کر دیا گیا تھا اسکول سے، تو انہوں نے اس میں جان ڈالی ہے۔ اور تمام ڈپارٹمنٹ، جو لا ہو یا مینجمنٹ ہو یا فارمیسی ہو، ہر ایک کالج پر جو ہے نظر رکھ کے جو اس کو مضبوط کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور جب وہ وقت پورا دے رہے ہیں تو انشاءاللہ کام بھی ہوگا۔ اور ڈاکٹر صاحب کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور ہمت طاقت دے کہ اور کام کو بڑھائیں۔ ہم بہت امید لگائے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کریں گے، ہم ان کا پورا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ایسے کہ پروگرام کا پہلا دن ہے، کیا پیغام دیں گے؟ پروگرام کا پہلا دن ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے بہت بڑے اس کے ساتھ حصہ لیں، اس کے اندر اپنے ٹیلنٹس کو پیش کریں،
अपने हमारे صلاحیتیں بہت ہی ہمارے بچوں کے اندر موقع نہیں ملتے ہیں ان کو بچوں کو صلاحیتیں بہت ہی باصلاحیت تھے ہمارے بچے تو آپ جتنا ٹیلنٹ ہمارے بچوں کا ہے کہیں آپ نہیں ملیں گے آپ دیکھ لیجیے گا ان سے موقع نہیں ملتے ان کو حوصلہ افزائی نہیں ہوتی اس لیے اس کا موقع فراہم کیا گیا ہے اور یہاں سے ہم ان کو چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں اور اپنی پرسنالٹی کو بڑھائیں یہیں سے تو ان کی شخصیت بنتی ہے بولنا سیکھیں گے اچھا بولے ہوا جتنے آپ جانتے ہیں جتنے بڑے لیڈرز اس دنیا میں پائے گئے سب اچھے اوریٹرز ہوا کرتے تھے اچھے بولنے والے ہوا کرتے تھے وہ چیزیں یہاں پر ان بچوں کے ان پروگرامز میں اس طرح کے کمپٹیشن میں حصہ لیں گے تو وہ چیزیں آئیں گی ان میں ہم چاہتے ہیں کہ ان کی شخصیت سازی ہو ایسا نہیں کچھ بول دیے چلا گئے تو ان کا اوور آل ڈیولپمنٹ ہو اس لیے کر رہے ہیں شکریہ سر آپ کا تعارف مجھے اقبال احمد بیگ کہتے ہیں میں ایگزیکٹو کونسل ممبر ہوں علم ایجوکیشن سوسائٹی کا اور دوسرے بھی بہت سے تعلیمی اداروں سے میرا تعلق ہے اپنے کاروبار کے ساتھ اپنے کاروبار سے کچھ وقت چرا کر کے ہم تعلیمی کام بھی تھوڑا کر لیتے ہیں جی جی تو جب سے دیکھ رہا ہوں کہ آج تک کبھی کم رزلٹ ہی ہو کس مرتبہ کیا پیرنٹس کے بچوں کی ہوتی ہے کیا اساتذہ کی بالکل کم رزلٹ ہے اس کے بارے میں اس پہ کیا ہے ذرا پیرنٹس سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ پایا جاتا ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے ذرا سی وہ نہیں ہوتی جو ہے دیکھیے بچہ ہمارے پاس 6-8 گھنٹے